عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے۔ آج اسرائیل فلسطین کو اپنی ملکیت بتاتا ہے۔ یہ وہی یہودی ہے جو کل فلسطین سے پناہ طلب کرنے کے لیے منت و سماجت کر رہے تھے۔ اس تصویر میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ Jewish refugees arrived in Palestine with a banner proclaiming, "The Germans destroyed our families and hope. Don't you destroy our hopes." اے فلسطینیوں، جرمن نے ہمارے گھر اور خاندان تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، تم ہماری امیدوں کو مت توڑنا۔ یہ وہی یہودی ہیں جو ماضی میں مسلمانوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جس پر احسان کرو ان کے شر سے بچو۔ یہ وہی احسان ناشناس قوم ہے۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ ابھی تو مسئلہ زہرا کی بیٹیوں نے سنبھال رکھا ہے، ابھی تو مسئلہ زہرا کی بیٹیوں نے سنبھال رکھا ہے۔ منظر تو تب بدلے گا جب علی کے بیٹے میدان میں اتریں گے۔ آج ایک بار پھر بیت المقدس فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے صدائیں دے رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہو تم؟ اے سلطان صلاح الدین ایوبی تم کب آؤ گے؟ جہاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دوبارہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی مساجد میں مسلمان خواتین، بچوں اور بزرگوں پر دوران نماز حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ منظر حضرت عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو ان یہودیوں کے لیے چھپنے کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ اگر یہ منظر خالد ابن ولید دیکھ لیتے تو آپ 80 تلواریں توڑ دیتے، مگر پھر بھی آپ کا خون ٹھنڈا نہ ہوتا۔ سوچو ذرا، اگر یہ منظر صلاح الدین ایوبی دیکھ لیتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کو ہم پر بھروسہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دیں گے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر افسوس کہ آج فلسطین کے مسلمان ترکی، پاکستان، افغانستان، عراق اور ایران کو پکار رہے ہیں کہ وہ آ کر ان کو صرف 20-25 لاکھ اسرائیلیوں سے بچا لیں، مگر ہم تو اس سیاست اور دنیا کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ذرا بھی ایمان ہو تو 313 کا لشکر بھی بھاری ہے، اگر ایمان کمزور ہو تو 57 ممالک کا اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ خالد ابن ولید، کیا اس کے پاس کروڑوں کی تعداد میں فوج تھی؟ مگر پھر بھی وہ وقت کے سپر پاور کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اکنامیکلی اسٹیبل نہیں ہیں۔ کیا حضرت حسین اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے فرعونوں کو للکارا نہیں تھا؟ تو آج کے ہم مسلمان اتنے کمزور اور بزدل کیوں ہیں؟ ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی عورتیں اور یہاں تک کہ بچے بھی بہت بہادر اور دلیر ہیں۔ ان کے بچوں کا المیہ ہے کہ انہیں صلاح الدین ایوبی بننا ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھے، کوئی اسپائڈر مین بننا چاہتا ہے، کوئی میسی بننا چاہتا ہے، کوئی عاطف اسلم، مگر کوئی بھی نہیں ہے جو کہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، مسجد الاقصیٰ بیت المقدس وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے۔ وہ ہماری غیرت کی علامت ہے۔ کیا مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کرنا صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا کوئی اخلاقی فرض نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، ذرا یہ درد محسوس کرو۔ Where are you from? شکراً۔ جزائر؟ تونس۔ تونس؟ I am from یمن۔ Palestine.
فلسطين غزة. سأنادي ما بين الناس بجهادي ولهيب حماسي حكيت الغاشم وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا میں دیکھا گیا تھا کہ اسرائیلی نوجوانوں کے ہاتھوں میں کارڈ دیکھا گیا جس میں واضح الفاظ میں یہ لکھا گیا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، مطلب کہ خیبر کی فتح تمہاری آخری جیت تھی، اب تم لوگ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ خیبر کی جنگ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر دیکھیں کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی یہودیوں کو اپنی ہار یاد ہے، اور اس پوسٹر میں مسلمانوں کو صاف الفاظوں میں بتایا گیا ہے کہ اب تم لوگ ہم سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ تم آج کے نام کے مسلمان بزدل ہو، نہ تم لوگوں کو اللہ پر یقین ہے اور نہ ہی تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح بہادر ہو۔ تم ہی کہہ دو اکھاڑا در خیبر کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اور بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ اے مسلم امہ کے نوجوانوں، یہ ہمارے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے تو مٹ کر رہ جائیں گے، ہمارا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ اگر ہمارے اسلاف آج ہماری یہ حالت دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان تو ٹک ٹاک، انسٹا، سنیپ پر مصروف ہیں، بیت الاول کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور مسلم امہ کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، تو کل کس منہ سے اپنے اسلاف کا سامنا کرو گے؟ اب یہی وقت ہے بیدار ہونے کا۔ جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، مٹ جاؤ یا کسر ستم پامال کرو۔